وہی جس کا نام کبھی صرف اسلام تھا، وہی جس کا نام تابعین میں مسلک اہل سنت تھا، وہی بر صغیر میں آ کر فکر رضا کہلایا۔ یعنی وہی اسلام ہے، وہی اہل سنت ہے اور وہی فکر رضا ہے۔ اب سلام تو کئی لوگوں نے لکھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یعنی دنیا بھر میں جہاں مسلمان ہیں وہاں یہ سلام بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو حضور تاج الشریعہ نے فرمایا عصمت خاصہ انبیاء کرام و ملائکہ اعظام ہے، غیر انبیاء و ملائکہ کو معصوم جاننا محبت نہیں، کیا ہے؟ کہتے ہیں فی الواقعہ شیعہ کا عقیدہ کفریہ، شیعہ کا عقیدہ کفریہ ہے۔ رب ذوالجلال حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کے مرکز فرنور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کے جانشین قائد ملت حضور مولانا مفتی محمد اسجد رضا خان قادری حافظہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مشن بطریق احسن آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ، محمد صادق الاقوال والکلم، محمد ذکرہ روح لانفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے
خطبہ جمعۃ المبارک کے موقع پر قاضی القضات فی الہند حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز کے تیسرے سالانہ عرس مقدس کے لحاظ سے آپ کی شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ کی ذات والا صفات کے لحاظ سے سیمینارز کا محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ گزشتہ رات اسی سلسلہ کی ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں یہاں سے بندہ ناچیز کو بھی شرکت کا موقع ملا، جو حضرت مفتی غلام جیلانی اثری زیدہ شرفہ کی صدارت میں جال حق چینل پر اس کو لائیو چلایا جا رہا تھا۔ حضرت تاج الشریعہ قدس سر العزیز کی شریعت کے تحفظ کے لحاظ سے جو خدمات ہیں، اسی حوالے سے چند حقائق آج کی اس نشست میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حفاظت دین، تحفظ عقائد اہل سنت اور فقہ حنفی کے احیاء کے لحاظ سے آپ نے اپنے علم اور قلم سے جو جد و جہد کی، وہ اس ماضی قریب کے اندر ایک منفرد جد و جہد تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے بلا خوف لومت لائم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور دین اسلام کے حقائق کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ صلح کلیت کے خاتمے کے لحاظ سے آپ نے عملاً وہ حدیث شریف جو کنز العمال میں اور دیگر بہت سی کتابوں میں موجود ہے، عملاً اس پہ پہرا دیا کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیاتی قوم یسبون اصحابی، کہ ایک قوم میرے بعد دنیا میں ظاہر ہوگی جو کہ میرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو معاذ اللہ گالیاں دے گی۔ لا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا کہ جن لوگوں میں یہ گناہ کی روش موجود ہوگی تو تم نہ تو ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ، نہ پیو، نہ ان کے خاندانوں میں شادی کرو، یہاں تک کہ مطلقاً لا تجالسوہم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، کھانا پینا یا شادی کرنا تو درکنار، مطلقاً جو بیٹھنا کسی کے ساتھ اتفاق، چاہت اور محبت کا بیٹھنا ہے، تائید اور حمایت کا بیٹھنا ہے، وہ اس بیٹھنے سے بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور پھر جس وقت ناموس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی خلاف ورزی کرنے والے کے بارے میں یہ حکم ہے، ایسے ہی ناموس اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم یا خود ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا تقدیس الوہیت کے لحاظ سے جن لوگوں کی روش غیر اسلامی ہے اور ان کی طرف سے ان مقدسات کے خلاف زبان تان کسی نہ کسی صورت میں معاذ اللہ دراز کی جاتی ہے، تو بطریق اولا
ان کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ لا تشاربوہم ولا تواکلوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، اور اس پورے مضمون کو جب بیان کیا جاتا ہے جو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہے، تو اس کو صلح کلیت کے رد کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ مومن کے لیے جو شعار ہے وہ ہے الحب فی اللہ والبغض للہ، کہ محبت اللہ کے لیے اور کسی سے جو بغض ہے وہ بھی اللہ کے لیے۔ اس پر سارا اہل سنت و جماعت کا جو معتقدات کا جہان ہے اسی پر قائم ہے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ایک مقام پر کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، تو اس عمل کے لحاظ سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا الحب فی اللہ والبغض للہ، یعنی یہ عقیدہ اور عمل دونوں کے لحاظ سے مسلمانوں کو معیار عطا کیا گیا ہے کہ اپنی ذاتی پسند یا ناپسند، اپنی ذاتی چاہت یا ذاتی نفرت پر مدار نہیں، جو مدار ہے دین کا اس پر ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کیا ہے اور ان ذوات کی ناپسند کیا ہے۔ مومن اس کا پابند ہے کلمہ اسلام پڑھنے کی وجہ سے کہ جو اللہ کو پسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، مومن تب ہی قرار پائے گا کہ یہ اپنی پسند کو اس پسند کے تابع رکھے گا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جن کو ناپسند کیا گیا ہے تو اس ناپسند پر اپنی ناپسند کو رکھنا، کہ انہیں کسی لحاظ سے بھی پسند نہ کرنا، جب اللہ نے انہیں ناپسند کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں ناپسند کیا، تو مومن بھی ان سے پھر موافقت، دوستی، انس، محبت کے روابط نہیں رکھتا، بلکہ اپنی زندگی اس نفرت کی صورت میں ان لوگوں کے لحاظ سے گزارتا ہے جس نفرت کا حکم رب ذوالجلال کی طرف سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا۔ کچھ نعرے ہمارے ماحول کے اندر ایسے دیے گئے کہ جو ان اسلامی اصولوں کے سراسر خلاف ہیں، مثلا محبت سب سے ہے، نفرت کسی سے نہیں، تو یہ واضح طور پر قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے۔ قرآن مجید میں وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً کا حکم ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ جب تجھے دیکھیں تو تمہارے اندر ان کو سختی نظر آئے، غلظہ، نرمی نظر نہ آئے۔ یہ جو نعرہ ہے کہ محبت سب سے ہے، نفرت کسی سے نہیں، تو پہلے نمبر پر تو آیت کے سراسر خلاف ہے، چونکہ حدیث شریف میں بتایا گیا کہ دین مکمل ہی تب ہوتا ہے جب دو چیزیں موجود ہوں۔ کون سی؟ الحب فی اللہ والبغض للہ، محبت بھی اور نفرت بھی۔ محبت اللہ اور اللہ والوں سے، نفرت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے۔ تو صرف محبت، یہ نعرہ قادیانیت نے دیا، جو اس نعرے کو نبھانا یا وہ سراسر ایک منافقت ہے، جس کو بظاہر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ محبت سب سے ہے، لیکن اس جہت کو بھی نبھا نہیں سکتے، اور دوسری نفرت کسی سے نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے ان کے اپنے لحاظ سے، اور شریعت مطہرہ کے لحاظ سے تو ویسے ہی یہ گفتگو جو ہے وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ ہمارے دین میں محبت کا بھی حکم دیا گیا ہے اور نفرت کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اگر صرف محبت کریں، نفرت نہ کریں، جن سے نفرت کرنے کا حکم ہے،
تو پھر بھی دین ادھورا ہے، اور اگر نفرت کریں اور جہاں محبت کرنے کا حکم ہے محبت نہ کریں تو پھر بھی دین ادھورا ہے۔ یعنی دونوں جانب جو ہے وہ نفرت کا جو سلیبس ہے وہ بھی مکمل کرنا پڑے گا کہ جن سے نفرت کا حکم ہے جب تک نفرت نہ کی گئی تو دین کامل ہی نہیں ہو سکتا، اور جن کے ساتھ محبت کا حکم ہے جب تک وہ کامل درجے کی نہ ہوگی تو پھر بھی دین مکمل نہیں ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے برصغیر پاک و ہند کے اندر بڑی دانائی، بصیرت اور عدالت کے ساتھ اس معیار کو فروغ دیا۔ حضور تاج الشریعہ قدس سر العزیز نے اپنی زندگی میں انہی نقوش کو نہایت احسن طریقے سے اجاگر کیا، یہاں تک کہ جب آپ سے سوال کیا گیا انہی لوگوں کے بارے میں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دیتے ہیں معاذ اللہ، یہ صفحہ نمبر 334 جلد نمبر 2 میں، کہ کیا کہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی پڑ جائے تو دعا کی جا سکتی ہے۔ یعنی عام لوگوں میں یہ ہے کہ یہی کہنا ہے نا گناہگار تھا تو اس کا گناہ بخشا جائے، یہ تو ہم اس کو نیکوکار تو مان نہیں رہے، گناہگار سمجھ کے ہی اس کے لیے بہتری ہے کہ اللہ سے دعا کر دیں، یہ سوال تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے جنازہ میں شرکت بھی حرام، کفر انجام، یعنی جو